میں لے کر جانا چاہا اور اس میں کوئی نئی بات تو ہوئی نہیں. اس نے یہ اسی دن جو ایپکس کمیٹی میں بات چیت ہوئی اور ایپکس کمیٹی میں صرف چیف منسٹر نہیں تھا, اسی میں عسکری قیادت بھی تھی اور کور کمانڈر پشاور بھی تھا, اور وہ ان کا اعلامیہ جو جاری ہوا ہے سب کے سامنے, اس میں بھی یہ بات ہوئی کہ کوئی پہلے دن سے بھی یہ بات ہوئی, پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا, ڈی جی ایس پی آر نے بھی اس کی وضاحت کر دی کہ سچ جو لوگوں کے ذہنوں میں آپریشن کا سوچ ہے, اس طرح کوئی آپریشن نہیں ہو رہا ہے عام لوگوں کے ذہنوں میں, اور انہوں نے اس کو اسی طرح آپریشن قرار دیا جس طرح پہلے لوگ آئی ڈی پیز بنے اور اپنے ضلعوں اور جگہوں گھروں سے نکلے اور مختلف چیک پوسٹ اور مشکلات کا سامنا پڑ گیا. تو ایسے تو پہلے سے پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے اور ڈی جی ایس پی آر نے بھی کہا ہے اور ایپکس کمیٹی میں بھی یہ بات ہو گئی کہ سچ اس طرح کوئی آپریشن نہیں ہو رہا ہے. ابھی اس نے وہی بات کی تو اس طرح کوئی بات تو ہوئی ہی نہیں. اس میں کون سی نئی بات ہے؟ یہ بات ہو گئی کہ پولیس پہلے کارروائی کرے گی, ایف سی کی ضرورت وہ کرے گی, اور جب آرمی کی ضرورت ہو تو پھر وہ آئے گی, اور خاص کر جو بارڈرز پر علاقے ہیں جہاں پولیس کی رسائی نہیں ہے تو اس میں آرمی مدد کرے گی. یہ بات ہوئی اور یہ کوئی نئی بات ہوئی نہیں. میں اس پر سیاست کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو نیشنل ایکشن پلان, اس کا جو اے پی ایس کا واقعہ ہوا اور اس پوری قوم اکٹھی ہوئی نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں, اور اس میں ہر ایک پارٹی نے شرکت کی, اور یہ طے ہوا نیشنل ایکشن پلان کے بعد کہ اس طرح آپریشن لانچ کرنا ہے اور جن جن جگہوں میں یہ مشکلات آ رہے ہیں تو ان کو ختم کر رہے ہیں پورے ملک میں. تو یہ تو وہی کنٹینیوٹی ہے, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن, اور ان علاقوں میں جہاں یہ مشکلات سامنے آ رہے ہیں ان علاقوں میں چل رہے. کوئی نئی بات تو ہے نہیں. میرے سمجھ میں نہیں آئی کہ وہی اتنے بڑے بڑے باتیں کرنا اور اتنی کہ بس ہم یہ نہیں ہونے دیں گے, اینٹ کا اینٹ بجائیں گے, فلاں کریں گے. تو اس طرح یہ قوم کو گمراہ بنانے کی کوشش نہ کی جائے, اس طرح بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جو اسی دن ایپکس کمیٹی میں ہوئی, آپ بتائیں کہ کون سی نئی بات اس میں آ گئی؟ وہی بات ہو گئی کہ پولیس کارروائی کرے گی, پھر اگر ایف سی کی ضرورت وہ کرے گی, اور پھر اگر فوج کی ضرورت ہوئی وہ کرے گی. میں ان سے سوال کرتا ہوں, اس کی دوسری بات مجھے حیرت ہوئی, پہلے تو یہ اس کا جواب دے رہے کہ پہلے آپریشن ہوئے, امریکہ سے ڈالر لیے گئے اور اس طرح ہمارے خون پر اس پر. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں, گورنمنٹ تو آپ کی تھی, تو پھر آپ نے لیڈرشپ نے, آپ تو اس ٹائم چیف منسٹر بھی نہیں تھے, تو آپ نے جس نے آپ کو بتایا گیا کہ اس میں ڈالر ملتے ہیں, وہ خواہ اڈیالہ جیل سے بتایا یا کسی اور جگہ سے, تو اس کی وضاحت کرے کہ امریکہ سے وہ ڈالر وہی جو اس کے بعد اے پی ایس کے واقعے کے بعد اور کتنے بے شمار آپریشن ہوئے, تو وہ ڈالر اگر مل گئے تو آپ کو پتہ ہوگا, آپ کے چیف منسٹر کو پتہ ہوگا. ایسے پہلے محمود خان تھا, ایسے سے پہلے پرویز خٹک تھا, اور وہی عمران خان سب کو لیڈ کرتا تھا. تو اس کی وضاحت آپ کو دینی چاہیے کہ آپ کہتے ہیں کہ امریکہ سے ڈالر ملے اور اس لیے آپریشن ہو رہا ہے. تو یہ تو آپریشن تو آپ کے دور میں ہوئے, تو آپ کے دور میں ہوئے تو ڈالر کدھر گئے اور کدھر رکھے گئے؟ اور مجھے یہ بھی سوال کہ یہ جو فوج کی بات آتی ہے تو اسی پر سیاست کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جب بھی فوج آئی, پروونشل گورنمنٹ نے ریکوزیشن کی ہے, وہی ڈیمانڈ کی ہے کہ یا ہم سے حالات نہیں ہو سکتے, آپ آ جائے. تو میرے خیال میں ہر وقت اس چیز کو اس طرح متنازع بنانا اور اس کو درمیان میں لانا بالکل مناسب نہیں. بنوں میں جو واقعات ہوئے, ٹھیک ہے, ہر ایک کا حق ہے, رائٹ ہے, اگر تاجر نکلے اس کو اسی طرح شکل میں کس نے تبدیل کیا, وہ یہ جواب آپ دے دیں. فوٹیج موجود ہے, ہر ایک چیز موجود ہے کہ اس میں کون سے کارکن گھس گئے اور کس نے یہ شکل بنا دی. اور یہ امن و امان کا تو آپ کا معاملہ ہے. اگر آپ کی تیسری دفعہ گورنمنٹ آ رہی ہے تو آپ نے کیوں وہی اپنی ریٹ قائم نہیں کر دی؟ کس نے آپ کے ہاتھ رکوائے؟ آپ کو تو 1% بھی زیادہ مل رہا ہے, ابھی تک مل رہا ہے. تو اس پر آپ نے کون سا کام کیا؟ ہماری تو بدقسمت ہے کہ سی ٹی ڈی کا دفتر بھی نہیں بنا, ہیڈ کوارٹر بھی نہیں بنا ہے. اس کی منظوری بھی جو ہماری پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اسی دور میں پھر شہباز شریف صاحب نے دی. تو آپ کو چاہیے کہ اتنے بڑے بڑے باتوں کی بجائے اس پر فوکس کرے, اس پر توجہ دے دے, اور وہی آپ کی ذمہ داری ہے کہ لائن آرڈر کی وہی ٹھیک کرنا اور لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا
آپ کی ذمہ داری ہے، تو آپ اس میں کر کیا رہے؟ وہ تو آپ کے ساتھ کوئی پلان ہی نہیں ہے، آگے ایک تقریر کر کے اور چلے جاتے ہیں. یہ انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے. تو اسی طرح یہ بات پہلے ہو گئی. ہم سے لوگ پوچھتے تھے، میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کے سامنے، اگر دہشت گردی کی بات ہو گئی تو گنڈا پور صاحب پر تو ابھی تک یا اس کے دوسرے ساتھیوں پر ایک اٹیک نہیں ہوا. ہم ان سے بہت زیادہ دہشت گردی کا شکار ہوئے. ہم سے کون زیادہ کہ 8 دفعہ ہم پر حملے ہوئے، خودکش دھماکے فیس کیے، بہت سے لوگ ہمارے ساتھ شہید ہو گئے، اور ہم نے ہر وقت اس کے خلاف ڈٹ کر بات کی ہے. یہ کسی سیاسی ایشو نہیں ہے، کسی کو ووٹ کم ملتے ہیں زیادہ ملتے ہیں، مگر ہم سب کی اور قوم کی اور اس کی ایشو ہے. تو اب اسی پر سیاست میرے خیال میں بالکل چمکانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جا کر اس طرح اعلان کریں جس طرح آپ نے یہ کیا. یہ تو وہی ایپس کمیٹی میں جو باتیں ہوئی وہی بات ہے، کوئی نئی بات تو ہوئی نہیں. تو اسے اس طرح بات کرنا یا کیا میسج دینا میرے خیال میں نہ صوبے کے عوام کی بہتری میں. آپ نے ساتھ ساتھ بات کی، میں تو سوچ رہا تھا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ کرپشن کے خلاف یہ کرے وہ کرے، تو آپ خود، میں تو کافی ٹائم سوچ رہا تھا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، وہی KPK میں ایک فرد، ایک بچے ایک سے پوچھے کہ کون کر رہا ہے اور کس طرح کر رہے ہیں اور کس دور میں ہوئی. تو اللہ کرے کہ اس طرح ہو. ہم تو اس میں سارے ساتھ ہیں کہ اس طرح ہو کہ آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جائے. مگر کون کر رہا ہے اور کس طرح کر رہا ہے، میں اس میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں. اور پھر اسے امن جلسے سے ایک سیاسی شو بنانا اور وہی عمران خان کے نعرے لگانا، اس قوم کے ساتھ میرے خیال میں کوئی انصاف نہیں، زیادتی ہے. تو میں یہ ریکارڈ پر لانا چاہتا تھا کہ جو آج آپ نے کی کوئی بڑا کارنامہ نہیں کیا ہے. وہی جو ایپیکس کمیٹی میں اسی دن بات ہوئی وہی بات ہو گئی اور اسی پر سارے قائم دائم ہے، اسے اب آگے کوئی بات نہیں. تو اس کا اس طرح کریڈٹ لینا کہ یہ ہوا وہ بات تو ڈے ون سے ہم نے جب سنا، تو ڈے ون سے ہم سے بھی جو لوگ پوچھ رہے تھے، ہم کہہ رہے تھے کہ سچ اس طرح کوئی بات ہے ہی نہیں. جو آپ کے ذہنوں میں آپریشن کے بارے اس طرح کوئی آپریشن نہیں ہو رہا ہے، انٹیلیجنس بیس ہو رہا ہے. تو آپ یہ بتائیں نہیں ہونا چاہیے. آپ بتائیں کہ جتنے لوگوں کی جان و مال اور سب کچھ آپ کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے، تو اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی حل نظر آتا ہے وہی بتاؤ. اور ہم بھی کہتے ہیں کہ پولیس کو کر لینا چاہیے سب سے پہلے ان کو اپنا قائم کر لینا چاہیے. اور جب بھی ضرورت پڑے تو ہر مشکل میں اگر ان کی ضرورت نہ ہو، جب زلزلے آ جائے پھر ہم ان کو کال کرتے. اگر یہ تو فوج کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ کسی جگہ ارتھکویک آ جائے، زلزلے آ جائے، اس میں فوج کہتا ہے آپ آ جائے ہمیں بچا لے. اگر سیلاب آتے، فلڈ آتے، ہم نے دیکھے 2010 میں 15-16 میں ہر وقت، پھر ان کو کال کرتے کہ آ جائے آپ ہماری مدد کریں. اگر کوئی دوسرا ایشو ہے اس میں بھی کرتے. اور وہی جتنے آپریشن ہوئے ہم اس کے گواہ دیکھ رہے ہیں، اور آپ بھی، کہ پاکستان کی جھنڈا لہرانا کوئی آسان کام نہیں. ان علاقوں میں دوبارہ جہاں سے پاکستان کا جھنڈا بھی ختم ہوا تھا، اور اس میں دوبارہ جتنی شہادتیں دی ہے اور کتنے لوگ اس میں شہید ہو گئے، سیویلین کا بھی بہت لاس ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور انفورسنگ ایجنسیز کا بھی بہت نقصان ہوا، وہ پولیس ہے، ایپسی ہے یا آرمی ہے. تو ہمیں ان کے ساتھ اظہاری یکجہتی کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اس کو دوسرے طرف لے کے جائیں. تو یہ میرے بات، میں نے اس کی باتیں سن لی، تو میں مناسب سمجھتا تھا کہ انہوں نے جو باتیں کی اس میں اس کا حقیقت کے ساتھ، گراؤنڈ ریئلٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اسی تقریر میں جلسے کو کوئی اس طرح بات نہیں کہ کوئی نئی بات ہوئی. وہی باتیں جو پہلے ہوئی اس ایپیکس کمیٹی میں جس میں وہ موجود تھا، اس میں بھی یہ بات ہوئی اسلام آباد میں. پھر اس نے کہا کہ میں نے دستخط ہی نہیں کیے. تو دستخط کوئی بھی نہیں کرتا، ایک بات ہو جائے وہی بات ہوتی ہے. اور پھر پشاور میں جس میں کور کمانڈر بھی تھا، جس میں جو باتیں ہوئے وہی باتیں ہوئی، اور سب کے سامنے ہم سارے، یہ کسی انڈیویجول کا ایشو نہیں ہے، یہ ہماری ساری قوم کا ایشو ہے. اور امن کے لیے ہم نے پہلے بھی سب سے آگے تھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی سب سے آگے ہوں گے. صرف زبانی جمع خرچ سے نہیں، عملی طور اس کے لیے جو بھی ضرورت ماضی میں بھی ساتھ دیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر بھی ساتھ دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر مقام صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی. جو آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے جلسے سے بڑا ایک پرجوش خطاب کیا، اور ہم ان کی مشکلات کو سمجھتے ہیں کہ میٹنگز میں آ کے تعاون کی یقین دہانی کرانا اور عوام کے سامنے ایک پوسچر رکھنا ان کی جواب طلبی ہوتی ہے.
اڈیالہ کے اندر، تو ان کو وہاں بھی جواب دینا ہوتا ہے، تو وہ کلپس لے کے جاتے ہیں، دکھاتے ہیں اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہوتا ہے. جس طرح لا اینڈ آرڈر کی بات امیر مقام صاحب نے کی ہے، 8 دفعہ ان پر دہشت گردوں نے حملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی لکھی ہوئی تھی، تو یہ تو دلیر آدمی ہے، کھڑے ہو کے مقابلہ کیا. آج طالبان کو جو واپس لائے ہیں وہ ایک طرف کہتے ہیں جی آپریشن نہیں ہونے دیں گے، دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ جی حالات بھی ٹھیک کر دیں گے، تیسرا وہ کہتے ہیں کسی کو یہاں پہ غیر قانونی جو ہے اپنی اجارہ داری نہیں قائم کرنے دیں گے. تو پلان کیا ہے؟ پلان لے کے آئے نا، بتائیں کہ جی یہ سی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹ ہے، یہ ہم اینٹی ٹیررزم کی جو ہے مہم چلانے جا رہے ہیں. وہ تو پلان آپ کے پاس نہیں ہے. اور دہشت گردی آپ کے دور میں بڑی کیونکہ آپ ان کو واپس لے کے آئے دہشت گردوں کو، جس طرح امیر مقام صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی. تو کیا یہ اچھا ہوتا آپ ذرا وضاحت کر دیتے کہ جو ابھی درخت کاٹے گئے ہیں، ایک بہت بڑا سکینڈل آیا خیبر پختونخوا میں، بٹاگرام میں آپ نے درخت کاٹے اور اس میں آپ کے محکمہ جو ہے فارسٹ کا، جنگلات کا محکمے کے آپ کے آفیشل جو ہیں وہ انوالو تھے، آپ کا منسٹر انوالو ہے. تو آپ یہ ٹمبر مافیا وہاں پہ آپریٹ کر رہا ہے، کیا اس کے لیے بھی کوئی اقدامات آپ نے کی؟ عوام کو آج بتایا کہ یہ ٹمبر مافیا کہاں سے آیا، کیا ہو رہا ہے؟ دوسرا ایک بہت بڑا سکینڈل کے پی کے میں آیا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے ایک ادارے کے ساتھ انہوں نے اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ کا معاہدہ سائن کیا، ایک جعلی ادارے کے ساتھ. اس پہ جتنے لوگ موجود ہیں اس ادارے کے اندر، ان تمام کی نہ پراپر کوئی ڈگری ہے، نہ اس فیلڈ میں کوئی مہارت ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسا سیٹ اپ موجود ہے جس کے تحت وہ ٹریننگ کروانے جا رہے ہیں. تو یہ وہ ٹریننگ ہو رہی ہے کہ جس کا نہ عوام کو فائدہ ہوگا، نہ وہ بچے آگے کہیں پہ ان کو نوکریاں مل سکیں گی، بلکہ جن کو یہ کروا رہے ہیں ان کو نقصان ہوگا کہ ان کو وہ جعلی سرٹیفیکیشن کروائی جا رہی ہے. تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ جو آپ نے معاہدہ سائن کیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، اور یہ جو آپ نے کوانٹم ڈپلوما شروع کیا ہے ایک نئے انیشیٹو کے طور پہ، ہزاروں سٹوڈنٹس کو آپ اس میں بے وقوف بنانے جا رہے ہیں. اور ہم نے جو تحقیق کی ہے، جتنے لوگ اس کوانٹم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سینٹر سے افیلیٹڈ ہیں، ان کی کوئی پراپر سرٹیفیکیشن نہیں ہے، اور جو صاحب اس کو چلا رہے ہیں وہ کلیم کرتے ہیں ان کی پی ایچ ڈی ہے MIT سے، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے MIT کے پاس. تو یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ جو آپ یہ کوانٹم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کورس کروانے جا رہے ہو، آپ نے معاہدہ سائن کیا ہے، اس کا کوئی پروسیس فالو نہیں کیا گیا، غیر قانونی طور پہ آپ یہ کر رہے ہیں، پراپر سرٹیفیکیشن موجود نہیں ہے. تمام لوگ جو اس ادارے سے ایسوسیٹڈ ہیں انہوں نے سیلف اوارڈنگ ڈگریز ان کے پاس ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو کنفر کی اپنے ہی ادارے سے. تو یہ بڑی ہی عجیب بات ہے کہ اتنی غیر سنجیدگی. ایک طرف درخت کاٹ رہے ہیں، محکمہ جنگلات درخت کاٹ رہا ہے بٹاگرام میں، دوسرا آپ پشاور میں بیٹھ کے یہ کانٹریکٹس کر رہے ہیں جس کا سر پیری کوئی نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی تشویشناک بات ہے اور اس پہ پراپر تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ جو آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے ٹریننگ کا کانٹریکٹ دیا ہے یہ کس بنیاد پہ دے دیا. تو یہ جواب ہیں جو آپ کو آج دینے چاہیے تھے جلسے کے اندر. دوسرا میں جماعت اسلامی کے دھرنے کے حوالے سے بات کروں گا. دیکھیے جماعت اسلامی کو پرمیشن دی گئی تھی کہ وہ لیاقت باغ میں یہ دھرنا یا جلسہ کریں اور انتظامیہ کے ساتھ تمام SOPs یہ طے کیے گئے تھے. اور دیکھیے یہ کار سرکار اور جو پاکستانی شہریوں کی زندگیوں کے اندر خلل ہے، آئے روز کوئی نہ کوئی گروپ جو ہے وہ ایک سڑک بلاک کرتا ہے اور پھر پوری ٹریفک جیم کئی میل تک ہوتی ہے. راولپنڈی سے اسلام آباد سے راولپنڈی جانے والوں کو دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایمبولینسز پھنس جاتی ہیں، روزگار کی تلاش میں جو لوگ نکلتے ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو دیکھیے جو پرمیشن ہوتی ہے، جو SOPs طے ہوتے ہیں، تو وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ پرمیشن گرانٹ کی جاتی ہے کہ اس جگہ کی حدود تک آپ جو ہے وہ محدود رہیں گے. تو یہ لیاقت باغ والا جو معاملہ طے ہوا تھا اور SOPs طے ہوئے تھے، اس کے بعد اسلام آباد کی طرف پیش قدمی جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی. اور دیکھیے آپ ہمارے بھائی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی ایز اے جماعت ان کی لیڈرشپ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے. تو میں حافظ نعیم صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ حکومت ایک مذاکراتی ٹیم جو ہے
وہ تشکیل دینے کو تیار ہے، آپ کے ساتھ بیٹھ کے ان معاملات پر بات چیت کرنے کو تیار ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حافظ نعیم صاحب ایک بہت زیرک سیاستدان ہیں، بڑے دور اندیش سیاستدان ہیں، ہمیشہ دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو اکنامک ریفارم ایجنڈا ہے اس ملک کا، جو وزیر اعظم صاحب جس کو چلا رہے ہیں، جس میں FBR کی ڈیجیٹائزیشن ہے، لوپ ہولز کو پلگ کرنا ہے، اربوں روپے کی لیکیج کو روکنا ہے، ان ڈاکیومنٹڈ اکانومی کو ڈاکیومنٹیشن کی طرف لے کے آنا ہے، جو لاکھوں نان فائلرز کو فائلرز بنایا گیا ہے اسی سسٹم کے تحت بنایا گیا ہے، اس کے ثمرات سامنے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو فسکل سپیس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو ابھی 50 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی ہے بجلی کے بلوں کی مد میں، اور 200 یونٹ والے جو پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ کنزیومرز ہیں، ان صارفین کو کہ جو 200 یونٹ کی پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں فال کرتے ہیں یا ان پروٹیکٹڈ میں فال کرتے ہیں، وہ سبسڈی ان سب لوگوں کے لیے ہے اور ان کی بجلی کے بلوں میں کمی واقع ہوگی. اور وہ ڈیولپمنٹ سائٹ کا بجٹ کاٹ کے تو اس کو پورا کیا گیا ہے. اس دفعہ جو ڈیولپمنٹ پروگرام PSDP بنایا گیا، 200 ارب روپے کی کٹوتی کی گئی تاکہ اضافی ٹیکسز نہ عوام کو دینے پڑے. تو دیکھیے، ہوم گرون اکنامک ایجنڈا ہے جس میں پرائیویٹائزیشن ہے، آؤٹ سورسنگ ہے، جس کے اندر بڑی تیزی سے جو ہے وہ ہم اکنامک ریفارم کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور یہ تمام اصلاحات کیے جا رہے ہیں FBR سے لے کے تو پرائیویٹائزیشن تک. اور یہ سبسڈیز میں بھی جو اضافہ ہوا ہے بجلی کی، یہ اسی لیے کیا گیا ہے کہ عوام کی زندگی کو بہتر بنایا جائے. تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ کے ایک سینیٹر بھی موجود ہیں، اس پہ بات کرتے، آ کے بیٹھ جاتے. ہم تو، ہمارے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، تو ہم ایک مذاکراتی ٹیم اس پر تشکیل دینے کو تیار ہیں اور ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں. اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے ہم نے آگے بڑھنا ہے، مل جل کے بڑھنا ہے. تو ہمارا تو ایجنڈا ہے ہی اس ملک کے مسائل کو ختم کرنا. ہم جب 2018 میں چھوڑ کے گئے، 2018 سے 22، میں صرف آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز بتا دوں اور حقیقت پہ مبنی بتا دوں. مہنگائی 4% تھی 2018 میں، بجلی 8 روپے فی یونٹ تھی. آپ کی جو شرح نمو ہے وہ 6% کے اوپر تھی. 4 سال کے اندر ایک اینٹ نہیں لگائی اور قرضوں کے انبار لگائے ایک ایسے شخص نے جو 190 ملین پاؤنڈ کا سکینڈل کر کے ایک بہت بڑے گروپ کو فائدہ دے گیا، جو توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچ کے اربوں روپے گھر لے گیا، جو اتنا نقصان کر گیا کہ جس چیز کو اس نے ہاتھ لگایا اس نے تباہی کی ہے. تو دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہمیشہ بگاڑ پیدا دوسرے کریں اور ہم آ کے ٹھیک کریں. تو اس وقت بہت سنجیدگی سے وزیر اعظم صاحب 20 گھنٹے کام کر رہے ہیں اور اکنامک ریفارم ایجنڈا، معاشی اصلاحات کا جو ایجنڈا ہے وہ ان کی اولین ترجیح ہے. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ ہماری رہنمائی کریں اس کے اندر. آپ ایک مدبر شخص ہیں، آپ بیٹھیں، ہماری رہنمائی کریں، ہمیں بتائیں کہ کیا بہتری لائی جا سکتی ہے ایگزسٹنگ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے. خدا کر کے اس ملک کو دیکھیں، ڈیفالٹ سے بچانا بڑا جان جوکھوں کا کام تھا. بیٹھے آپ تو اس پروسیس کا پارٹ نہیں تھے، مگر میں آپ کو گوشگزار کرنا چاہتا ہوں کہ ڈیفالٹ کے دہانے پر ہم کھڑے تھے. لوگ باتیں کر رہے تھے کہ جی یہ کل کو فلاں ملک بن جائے گا، یہاں ایئر لائنیں آنا بند ہو جائیں گی، بینکوں کے باہر لائنیں لگی ہوں گی لوگوں کی کیش وڈرالز کے لیے، لوٹ مار ہوگی سڑکوں کے اوپر، ایئر لائنز نہیں آئیں گی، LCیاں نہیں کھلیں گی. اس سچویشن کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس رب کی ذات نے مدد کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم آج بیٹھے ہیں اور ملک ڈیفالٹ سے بچ گیا. ورنہ تو IMF کو لیٹر لکھے جا رہے تھے، IMF کی ڈیل کو سیبوٹاج کیا جا رہا تھا. تو ڈیفالٹ سے بچا تو اس کے ثمرات کیا آئے؟ جو ہم ایک بنیاد رکھ کے گئے تھے، روپے کی قدر اتنی غیر مستحکم تھی کہ کبھی 300 کبھی 320. جو بیچارے ایکسپورٹر تھے ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کریں کیا اور کس طریقے سے اس کو آگے لے کے چلیں. باہر کانٹریکٹ ہونا بند ہو گئے تھے، LCیاں کھلنا بند ہو گئی تھی. آج اللہ کا شکر ہے اگر روپیہ مستحکم ہوا ہے تو اس کی بنیاد PDM کے دور میں رکھی گئی کہ ڈیفالٹ سے بچ گئے، روپیہ مستحکم ہو گیا. سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن بڑا اچھا کام ہوا، اس میں آرمی چیف کی بڑی کاوش شامل ہے، انٹرم گورنمنٹ نے اس میں بڑا کردار ادا کیا. جو بنیاد PDM دور میں رکھی گئی اس کو آگے بڑھایا. آج اللہ کا شکر ہے کہ روپیہ بھی مستحکم ہے، مہنگائی میں کمی بھی جو ہے
پچھلے سال کے مقابلے میں 23% سے 11% کے اوپر ہم آئے ہیں, اور بجلی پہ بھی سبسڈی اس دفعہ دی ہے. تو بات یہ ہے کہ 20-20 گھنٹے جو کام ہو رہا ہے, اور دوست ممالک کے ساتھ جو ہمارے روابط بڑے ہیں, تعلقات آگے بڑھے ہیں, اور سرمایہ کاری کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں, تو اس میں بڑی کاوش ہے موجودہ حکومت کی. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس میں حصہ ڈالیں, آپ بتائیں. اور IMF کا معاہدے کی جو میں ذکر کر رہا تھا, دیکھیے یہ بڑی مشکل سے معاملات کو طے کر کے تو IMF کا معاہدہ طے ہوا ہے, جس میں اب آپ دیکھ رہے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں بڑی تیزی ہے, اور اکنامک انڈیکیٹرز دن بدن بہتر ہو رہے ہیں. IT ایکسپورٹس جو ہیں وہ ریکارڈ IT ایکسپورٹس ہوئی ہیں اس ملک سے. تو یہ معاملات جو ہیں ان کے حل کے لیے حکومت کوشاں ہے, اور IMF کے معاہدے کے ہونے سے اب اکنامک اسٹیبلٹی آئی ہے. ہماری خواہش ہے کہ اللہ کرے IMF کا آخری معاہدہ ہو, جس طرح وزیر اعظم صاحب اکثر فرماتے ہیں. مگر ہمیں جو فیصلے کیے ہیں اس کے تحت آہستہ آہستہ کر کے ریلیف کی طرف بڑھنا ہے. ہمیں اس بات کا ادراک ہے, ہمیں اس بات کا اندازہ ہے. تو آپ اگر رہنمائی کر سکتے ہیں, یو مور دین ویلکم, ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. مگر دیکھیے عام شہریوں کی زندگی کو اجیرن بنانا یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے, اور سڑکیں بلاک کرنا, دیکھیے پہلے ہی دہشت گردی کی ایک لہر ہے جس سے ہم نبرد آزما ہیں, اور اس پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاک فوج کے جوان, سیکیورٹی فورسز, پولیس, رینجرز قربانیاں دے رہے ہیں, پاک فوج کے افسر شہید ہو رہے ہیں. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک پرامن انوائرمنٹ ہو, اور آپ یہ جو ایجیٹیشن کی سیاست ہے اس سے ہٹ کے آپ آئیں, بیٹھیں ہمارے ساتھ بات کریں. تو اس کے لیے آپ کی جب رضامندی کا اظہار ہوگا تو ہم حکومت کی طرف سے امیر مقام صاحب, میں, ڈاکٹر طارق فضل چودھری, یہ 3 رکنی کمیٹی آپ سے بیٹھ کے بات کرے گی, آپ کے تحفظات سنے گی, اور جو رہنمائی آپ فرمائیں گے اس پہ کوشش کی جائے گی کہ آگے چلا جائے. آپ کی ڈیمانڈ جو بھی ہوں, جو ایگزسٹنگ فریم ورک ہے, جو اصلاحات کا ایک ایجنڈا ہے جس طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں, اس میں قانونی طور پہ اور بہت سارے ہمارے جو ریفارم ایجنڈا کا پارٹ ہے اس کو ڈسکس کرنا ہوگا. اور دیکھیے یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ بہت بڑی ڈیمانڈ رکھ دی جائیں. اب عمل درآمد کا جب معاملہ ہے اس پہ حکومت کے جو معاملات ہیں, IMF کا معاہدہ طے ہے, ہم نے بجٹ پاس کیا ہے, تو اس کے تحت آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں گے, ایک اچھے ماحول میں معاملہ فہمی کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ معاملات کو آگے لے کے چلیں گے. مگر میری آپ سے گزارش ہوگی کہ جو آپ کو پرمیشن دی گئی تھی لیاقت باغ کی, آپ اس پر ہی جو ہے وہ اکتفا کریں, اور یہ جگہ جگہ پر دھرنے, اس سے شہریوں کی زندگی جو ہے مشکل ہوگی, لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہوگا, جو لوگ اپنے روزگار کے لیے نکلتے ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. تو میری گزارش ہے کہ ان معاملات کو ملک کی بہتری کے لیے, ملک کی سالمیت کے لیے, ملکی مفاد میں پرامن آپ اپنا جلسہ کریں لیاقت باغ کے اندر, اور حکومتی ٹیم جو ہے وہ مذاکرات کے لیے جو ہے وہ تیار ہے. تو جب بھی آپ کو عندیہ دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. خالد صاحب جو کلیئر وائلیشن ہو رہی ہے, ڈی ٹاک بنانے کی کوشش ہو رہی ہے, کچھ دیر پہلے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات ڈی ٹاک میں ہوں گے یا لیاقت باغ میں ہوں گے, کہاں تک ان کو گائڈ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈی چوک والا معاملہ یہ کسی صورت کی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی, کیونکہ حساس تنصیبات ہیں. کوئی تخریب کار گھس آئے اور وہ امن و امان کو نقصان پہنچائے, اور یہاں پہ سرکاری بلڈنگز ہیں, کار سرکار ہے, اس میں مداخلت جو ہے وہ دیکھیں کسی صورت بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. لیاقت باغ میں سیکیورٹی بھی فراہم کریں گے, باقی بھی آپ کو سہولت دیں گے, مگر یہ ڈی چوک والا جو رواج ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. ثاقب سعید بہتر نہ ہوتا کہ جانے سے پہلے ان سے بات طے کی جائے کہ کم از کم آپ ادھر ہی رہیں, کیونکہ پہلے سے یہ طے تھا کہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسلام آباد آئیں گے, اور یہ کنٹینر تھا, ان لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. میٹرو بس جو ہے وہ صبح سے بند ہے. میٹرو بس پچھلی دفعہ جل بھی گئی تھی نا, ہمیں یہ بھی خدشہ رہتا ہے. پچھلی بار آپ کو یاد ہے کہ یہاں آگ بھی لگ گئی تھی. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے یہ معاملات حل ہوں, اور جو پنڈی کی انتظامیہ کی ان سے بات ہوئی تھی سی پی او کی, وہ یہی تھی کہ لیاقت باغ تک آپ کو پرمیشن ہے. اب اس پہ اگر انہوں نے اسلام آباد آنے پر انتظار کرنا ہی تھا تو اس پہ کوئی بات چیت کر لیتے انتظامیہ سے,
کوئی انتظامیہ کو کہتے ہیں کہ جی یہ SOPs ٹھیک نہیں ہیں, اس میں کوئی ماڈیفیکیشن کر لیں, مگر یہ جگہ جگہ سڑکیں بلاک کرنا جس سے لوگوں کا جو ہے وہ ذریعہ معاش جو ہے وہ متاثر ہو, وہ لوگوں کے روزگار میں جو ہے وہ خلل پڑے اور لوگوں کو دقت ہو, یہ تو مناسب نہیں ہے. دیکھیں ڈی چوک کے اندر انٹری جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایک کھلی رہتی ہے, ڈی چوک مکمل طور پہ سیل نہیں ہے, ڈی چوک کے کچھ انٹری پوائنٹ بالکل بند ہیں, مگر وہ ایک انٹری جو کھلی ہے اس کا آپ کو بھی علم ہے, مجھے بھی علم ہے, اسلام آباد کے رہنے والوں کو پتہ ہے کہ ڈی چوک میں انٹر جو ہے وہ کہاں سے ہونا ہے, ریڈ زون میں انٹری کہاں سے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان معاملات کو بڑا اس کا بغور جائزہ لیا جائے, اور جیسے میں نے کہا کہ حافظ نعیم صاحب ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے, ہمارے دل میں ان کا بہت احترام ہے, بڑا ادب ہے, تو ان معاملات کو بیٹھ کے طے کیا جائے اور ٹیبل پہ بیٹھ کے طے کریں. یہ جو سڑک پہ دھرنا دینا, سڑکیں بلاک کرنا, اس میں ایک ہمیشہ یہ پاسبلٹی رہتی ہے کہ جان و مال کو جو نقصان لوگ پہنچاتے ہیں, تخریب کاری کرتے ہیں یا سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں, مناسب نہیں ہے. اور شہریوں کا کیا قصور ہے کہ ان کی زندگی میں کیوں خلل ڈلے اس طرح. عثمان جنید صاحب سے سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح وزیر اعلیٰ کی بار بار آپ کو چیلنج دے رہی ہے, اس سے وفاق کی صلاحیت کا نقصان ہو سکتا ہے, وفاق کی آپ کو فکر ہے, اور دوسرا معاملہ ہماری بہن جی اس میں ابھی تک حکومت کیا پیش رفت ہے سر, کون لوگ اس میں ملوث ہیں؟ دیکھیے وہ بندہ ہم نے ٹریس کر لیا, ازما بخاری صاحبہ کی ویڈیو والا, میں وہ تفصیلات ابھی نہیں بتانا چاہتا, تحقیقاتی ادارے جو ہیں وہ اس کے تعاقب میں ہیں, اور اس کا نام, ولدیت, پتہ, سب چیزیں جو ہیں وہ ٹریس کر لی گئی ہیں, اور وہ خاتون کا اکاؤنٹ بنا کے PTI کا ایک کارکن یہ کام کر رہا تھا, اور وہ مرد تھا جس نے یہ کام کیا, اور تصویر اور اکاؤنٹ خاتون کے نام سے چلا رہا تھا. اس میں خاصی پیش رفت ہوئی ہے, ہماری خواتین نے جس پہ بات کی ہے. دیکھیے KP گورنمنٹ کی طرف سے جو ایک تھریٹ یا جو معاملات کیے جاتے ہیں وہ ان کے سیاسی بیان ہیں, اور وہ بیٹھ کے یہ امیر مقام صاحب اس پہ بات کریں گے. یہ آپ نے بات کر دی کہ وفاق کو کیا تھریٹ ہے, تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, وہی ہم نے 2013-14 کے وہ دھرنا 120 دن کا بھی دیکھا ہے کہ وہ آتے اور وفاقی حکومت ختم ہو جائے. وفاقی حکومت تو ختم نہیں ہوا, البتہ اس ملک کو ضرور نقصان پہنچا ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, اور وہ نقصان آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کی صدر کا دورہ اور دوسرے ایشوز اور CPEC کا ڈیلے ہونا اور لوگوں کو یا پارلیمنٹ پر حملہ کرنا اور PTV پر حملہ کرنا اور سارے ملک اور خارج اسلام آباد کو بلا کرنا, یہ ضرور ہوا. ان کا وہی خواہش اس سے نہیں ہوا پورا کہ ان کے تھریٹ سے, ان کے آنے سے کوئی چینج. پھر اس کے بعد بھی آپ کو پتہ ہے وہی سے جو پرویز خٹک صاحب اسی ٹائم چیف منسٹر تھے کہ اسلام آباد پر قبضہ کریں گے وہی, اور اس کے بعد آپ نے 9 مئی کا بھی دیکھ لیا. تو یہ مطلب ہے کہ وفاق قائم دائم رہے گا, مگر وہ اگر نقصان پہنچا رہا ہے تو پورے ملک کو پہنچا رہا ہے. ان کے ساتھ جو لوگ PTI کے ان کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں, وہ بھی پاکستانی اور پاکستان کے شہری ہے. یہ بات البتہ ان کی اسی طرح ہتھ کنڈوں سے اور رویے سے ضرور ہوا کہ اس ملک کو نقصان پہنچا. ان سے یہ برداشت, یہ جو کچھ ہو رہا ہے, انویسٹمنٹ آ رہی ہے, باہر سے لوگ آ رہا ہے, اس IFC کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا فیوچر ہے. CPEC کا دوبارہ ریوائول کے یہ دوبارہ شروع ہو جائے, کئی اور چیزیں, تو ان سے وہی چیزیں ہضم نہیں ہو رہی. اس کو ضرور ہر ایک چیز کو وہ جو کچھ کرتا ہے تو اس کا نقصان ہوا کہ پاکستان کو, عوام کو پہنچ جائے. اور وہ بار بار امریکہ کی بات کرتے, تو آج میں نے تقریر میں سنا, تو میں پھر یہ بات کرتا ہوں کہ پہلے اس کا حساب دے, اور ساتھ ساتھ امریکہ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ سائفر بھی آپ نے وہی امریکہ میں سازش کر کے لے رہا ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ, اور ابھی امریکی کانگریس سے اور اس سے پاکستان کے خلاف اور اس کے حق میں اگر بیانات ہے تو یہ تو آپ ہی کے لوگ ہیں. یہ آپ کہہ سکتے ہیں, اس کو ان کا پتہ بھی ہے کہ ان کے اندر کا بندہ ہے جو سامنے آ جائے. اب بھی سامنے ہے اور پہلے ماضی بھی سامنے. آج آپ کے سیاسی حریف کو اسلام آباد کے اندر جلوس کرنے کی, ریلی نکالنے کی اجازت نہیں ملی. اسلام آباد میں پیر کے روز انہیں ریلی نکالنے کی اجازت دی ہے, کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بھوک ہڑتال لنچ کے بعد شروع ہو اور ڈنر سے پہلے ختم ہو جائے, میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں. نہ بندے اکٹھے ہوئے, اور لاہور کے اپوزیشن لیڈر کہہ رہے تھے پنجاب والے کہ ہمارے بھوک ہڑتالی کیمپ میں کھانے پینے کا سامان نہیں جانے دیا جا رہا, ہمارا سامان روک لیا انہوں نے. میرے ساتھ ایک شو پہ بھی لطیف کھوسا صاحب تھے,
تو کافی آرڈر کی تو میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا جی وہ کھانے پہ پابندی ہے، پینے پہ نہیں ہے. تو میں اب کیا کہہ سکتا ہوں ان کو کہ بندے اکٹھے ہوتے نہیں ہیں، کھا پی رہے ہیں، اندر پارلیمنٹ میں جا کے کیفیٹیریا میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو اپنے لیڈر کے ساتھ انسنسیریٹی ہے نا کہ جس نے کہا بھوک ہڑتال کرو تو نہ بھوک ہے نہ ہڑتال ہے. وفاقی وزراء انجینئر امیر مقام اور عطاء اللہ تھرڈ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بتائیں کہ ٹمبر مافیا کے خلاف کیا اقدامات کیے، اور بھوک ہڑتال کیمپ کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ نہ ہی تو کوئی بھوک ہڑتال کیمپ کیا جا رہا ہے بلکہ ایک پارلیمنٹ کے کیفیٹیریا میں جا کے پی ٹی آئی کے رکن پارلیمنٹ کھا پی رہے ہیں.